وَلَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ وَنَعْلَمُ مَا تُوَسْوِسُ بِهِ نَفْسُهُ وَنَحْنُ أَقْرَبُ إِلَيْهِ مِنْ حَبْلِ الْوَرِيدِ إِذْ يَتَلَقَّى الْمُتَلَقِّيَانِ عَنِ الْيَمِينِ وَعَنِ الشِّمَالِ قَعِيدٌ مَا يَلْفِظُ مِنْ قَوْلٍ إِلَّا لَدَيْهِ رَقِيبٌ عَتِيدٌ صدق اللہ العظیم۔ یہ 26ویں بارے سورہ قاف کی 3 آیتیں، آیت نمبر 16، آیت نمبر 17 اور آیت نمبر 18 کی تلاوت کی گئی ہے۔ رمضان کا مبارک مہینہ ہے۔ رمضان کے مبارک مہینے میں سب سے اہم ترین عبادت جو کی جاتی ہے وہ روزے کی عبادت ہے۔ روزے کے فضائل بھی بے شمار ہیں، جو آپ نے اس سے پہلے مساجد کی تقریروں میں، خطبات میں آپ نے ضرور سنے ہوں گے کہ روزہ دار کے منہ کی بدبو بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کے نزدیک مشک سے زیادہ پسندیدہ اور مشک سے زیادہ قیمتی بن جاتی ہے۔ اسی طرح اللہ تبارک و تعالیٰ نے جنت کا ایک دروازہ متعین کیا ہے جو صرف اور صرف روزے داروں کے لیے ہی ہے، یعنی جو دنیا میں روزہ رکھتے ہیں وہ مسلمان اس دروازے سے جنت میں داخل ہوں گے۔ پھر ایک سوال ذہن میں آتا ہے کہ دنیا بھر میں جتنے مسلمان ہیں تقریباً 70-80 بلکہ 90% مسلمان تو روزہ رکھتے ہی ہیں، چاہے بے نمازی ہوں لیکن روزہ تو ضرور رکھیں گے، مساجد سے دور ہیں، قرآن مجید کی تلاوت نہیں آتی، کبھی صدقہ خیرات نہیں کرتے، گنہگار بھی ہیں، لیکن اس کے باوجود رمضان کا روزہ عام مسلمان بھی چھوڑنا گوارا نہیں کرتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات سے امید تو یہی ہے کہ اللہ تعالیٰ اس روزے کی برکت سے باقی سارے گناہ معاف کر دیں گے، لیکن ایک بات بھی ذہن میں یہ آتی ہے کہ کیا یہ 80-90% ایسے مسلمان جو شاید زندگی میں کبھی کوئی نیکی نہ کیے ہوں، کیا روزے کی برکت سے اللہ تبارک و تعالیٰ ان کو جنت میں داخل فرما دیں گے؟ اس سوال کے کئی جواب دیے جا سکتے ہیں۔ پہلا جواب تو یہی کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمت سے امید ہے کہ اس روزے کی برکت سے باقی 11 مہینوں کے گناہ اللہ تعالیٰ معاف کر دیں، لیکن ایک دوسرا جواب اور دوسری وجہ بھی کتابوں کے مطالعے سے اور احادیث کے پڑھنے سے معلوم ہوتی ہے کہ یہ روزے داروں کے لیے جو جنت کا دروازہ اللہ تعالیٰ نے متعین کیا ہے اور روزے داروں کے منہ کی بدبو اللہ تعالیٰ کے نزدیک مشک سے زیادہ خوبصورت اور پسندیدہ ہے، شرط یہ ہے کہ وہ روزے دار حقیقت میں روزے دار ہو، اس کا روزہ حقیقی معنی میں روزہ ہو۔ اگر وہ روزہ نہ ہو بلکہ صبح سے شام تک صرف بھوکا اور پیاسا رہنا ہو تو ان کے لیے یہ ثواب اور فضیلت حاصل نہیں ہو۔ اس کو ذرا تفصیل سے سمجھ لیتے ہیں، اور جیسا کہ بتایا گیا کہ درس قرآن صرف 10-12 منٹ کا ہوگا، اسی 10-12 منٹ کے مختصر سے وقت میں کچھ مختصر سی باتیں ہمارے سامنے آ جائیں۔ پہلی بات تو یہ سمجھنی ہے کہ بھوکا پیاسا رہنا الگ چیز ہے، روزہ رہنا الگ چیز ہے۔ روزے دار وہ ہے جو اپنی آنکھوں کی حفاظت کرے، اپنے ہاتھ پاؤں کی حفاظت کرے، اپنے زبان کی حفاظت کرے، اپنے کانوں کی حفاظت کرے، یہاں تک کہ کوشش کرے کہ اس کے دل اور دماغ میں بھی برے خیالات نہ آنے پائیں۔ یہ حقیقی معنی میں روزہ ہے۔ ایک روزہ وہ ہے سحری کر کے سو گئے لیکن فجر کی نماز چھوڑ گئی، فجر کی نماز پڑھے ہیں لیکن ظہر کی نماز چھوڑ گئی۔ ایک روزہ وہ ہے کہ روزہ تو ہے، نمازوں کی پابندی بھی ہے، سحری اور افطاری بھی ہے، تراویح بھی ہے، لیکن روزے کے درمیان میں زبان کی حفاظت نہیں ہے، آنکھوں کی حفاظت نہیں ہے، تو فرمایا گیا کہ یہ روزہ نہیں بلکہ بھوکا اور پیاسا رہنا ہے، اور جس کا اللہ تبارک و تعالیٰ کے پاس کوئی ثواب نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ میری اور آپ کی حفاظت کرے، ایسا نہ ہو کہ رمضان کے ان مہینوں میں روزے رکھنے کے بعد، مرنے کے بعد جب قیامت کے میدان میں حاضری ہو اور وہاں پر ذہن میں یہ ہو کہ میرے تو 50 سال کے روزے ہیں، میرے تو 60 سال کے روزے ہیں، میں تو 15 سال کا جب ہوا تھا تب سے روزہ رکھ رہا ہوں، اور 85 سال کی عمر میں، 80 سال کی عمر میں میرا انتقال ہوا تو 65 سال کے روزے تو میرے پاس ہیں ہی، لیکن وہاں پر دیکھا جائے تو پتہ چلے کہ ایک روزے کا ثواب بھی نہیں ملا، وہ سارے کے سارے اللہ کے نزدیک روزے شمار نہیں ہوئے بلکہ وہ تو بھوکا اور پیاسا رہنا شمار ہوا ہے۔ اسی کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان 3 آیتوں میں بیان فرمایا کہ انسان، جیسا کہ ابھی آپ کے سامنے بتایا گیا کہ انسان ایک تو گناہ سوچتا ہے، گناہ کرنے کے خیالات دل میں آتے ہیں، دوسرا اس کے گناہ اور گندے کام اس کے ہاتھ اور پاؤں سے ہوتے ہیں، تیسرے اس کے گناہ اس کی زبان سے ہوتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے تینوں کے بارے میں ان 3 آیتوں میں ارشاد فرمایا کہ ہم نے انسان کو پیدا کیا ہے، ہماری جو مینوفیکچرنگ ہوئی ہے، ہمارا جو پروڈکشن ہوا ہے وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے حکم سے اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے لفظ کن کی وجہ سے ہوا ہے۔
30ویں پارے میں 29ویں پارے میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ ہم نے انسان کو پیدا کیا ہے تو انسان کی باریکیوں سے بھی ہم واقف ہیں۔ دنیا میں موبائل فون بنانے والی کمپنیاں ہیں، ان کو اپنے موبائل فونز کی چھوٹے چھوٹے آلے اور چھوٹی چھوٹی چیزوں کے بارے میں خبر ہوتی ہے، اور الگ الگ قسم کی لوگ چیزیں بناتے ہیں۔ چیزیں بنانے والوں کو اپنے پروڈکٹس کے بارے میں زیادہ علم ہوتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ وَلَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ، ہم نے انسان کو پیدا کیا ہے، اور چونکہ ہم نے پیدا کیا ہے اور ہمارا تو علم اور ہماری معلومات اور ہماری قدرت تو ساری کائنات پر ہے، تو ہمارا علم یہاں تک پہنچا ہوا ہے وَنَعْلَمُ مَا تُوَسْوِسُ بِهِ نَفْسُهُ، انسان کے دل میں جو خیالات آتے ہیں، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ہم انسان کے دل میں آنے والے خیالات کو بھی خوب جانتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کے علم کا اندازہ میں اور آپ کیا کر سکتے ہیں؟ صرف ہندوستان میں 125-130 کروڑ کی آبادی ہے۔ یہ 130 کروڑ کی آبادی اب جو الفاظ آپ کے سامنے کہے جا رہے ہیں، آپ سن رہے ہیں، اس وقت میں یہ 125 سے 130 کروڑ کی آبادی میں بوڑھے بھی ہیں، مرد بھی ہیں، عورتیں بھی ہیں، بچے بھی ہیں، اردو بولنے والے، تیلگو بولنے والے، تمل بولنے والے، الگ الگ قسم کی زبانیں بولنے والے، یہ 125 سے 130 کروڑ کی آبادی والے لوگ اب اپنے ذہن میں جو جو باتیں سوچ رہے ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ کو ان سب چیزوں کا علم ہے۔ صرف ہندوستان نہیں بلکہ دنیا میں جتنے 7 اور 7.5 بلین لوگ ہیں، ان سبھی لوگوں کے خیالات کا اللہ تبارک و تعالیٰ کو خوب علم ہے۔ آگے ارشاد فرمایا وَنَحْنُ أَقْرَبُ إِلَيْهِ مِنْ حَبْلِ الْوَرِيدِ، ہم تو انسان کی جان کی رگ سے بھی زیادہ قریب ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ انسانوں سے دور نہیں ہے۔ تو یہ بات فرما دی گئی کہ انسان جو سوچتا ہے وہ بھی ہمارے سامنے ہے، سوچ کر جو کرتا ہے اس پر بھی ہم نے فرشتے مقرر کیے ہوئے ہیں۔ عن الیمین وعن الشمال قعید، کہ جب بھی انسان کوئی کام کرتا ہے تو اس کے دائیں اور بائیں 2 فرشتے اللہ تعالیٰ نے متعین کر دیے ہیں، وہ اس کی ساری حرکتوں کو نوٹ کرتے رہتے ہیں۔ اور صرف اسی پر بس نہیں، آگے فرمایا ما یلفظ من قول الا لدیہ رقیب عتید، انسان جو بولتا ہے اس پر بھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایسے نگران فرشتے کو متعین کیا ہے جس کے بارے میں فرمایا کہ وہ عتید، وہ بالکل تیار اور بالکل ایکٹیو ہے، الفاظ نکلتے ہیں، فرشتہ لکھتا ہے، اور اس فرشتے کے لکھنے پر ثواب یا عذاب اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے طے کر دیا جاتا ہے۔ تو محترم ناظرین، اس بات کو اچھی طرح ذہن میں رکھیں کہ رمضان کے ان روزوں کی حفاظت کرنی ہے، اپنے ذہن اور اپنے دل کو برے خیالات سے بچا کر، اپنے ہاتھ اور پاؤں کو گناہوں والے کاموں سے بچا کر، اپنی زبان کو بری باتوں سے بچا کر، اور اللہ کے فضل و کرم سے دل اور خیالات اور اسی طرح ہاتھ پاؤں تو بڑی حد تک گناہ سے بچ جاتے ہیں، لیکن جو شیطان تو موجود نہیں ہے، لیکن جو ہمارے نفس کا داؤ چل جاتا ہے وہ ہماری زبان سے چل جاتا ہے۔ حضرت ابو صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ بہت بڑے صحابی ہیں، ان کے بڑے مرتبے کے بارے میں کیا بیان کیا جائے، آسمان کے جتنے تارے ہیں وہ ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کی ایک رات کی نیکیوں سے بھی کم ہیں۔ ہجرت کی رات جو انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ غار میں گزر بسر کی تھی، اس رات کی نیکیاں آسمان کے تاروں سے بھی زیادہ ہیں، لیکن ان کے بارے میں موجود ہے ابھی اپنی زبان پکڑ کر کہا کرتے تھے کہ اس زبان کی وجہ سے میں ہلاکت کے قریب پہنچ گیا ہوں۔ ایک حدیث میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا بندہ نیک اعمال کرتا رہتا ہے۔ اس حدیث کو غور سے سنیے، اللہ تعالیٰ مجھ کو اور آپ کو سمجھا دے، عمل کرنے کی توفیق بھی دے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ بندہ نیک کام کرتا رہتا ہے یہاں تک کہ جنت کے دروازے پر پہنچ گیا، ایک قدم اٹھائے گا تو جنت کے اندر پہنچ جائے گا، لیکن اپنی زبان سے کبھی کوئی ایسی بات کہہ دیتا ہے کہ اس کی وجہ سے اللہ تعالیٰ اس کو جنت کے دروازے سے اٹھا کر جہنم کے غاروں اور اندھیروں میں پھینک دیتے ہیں۔ اور یہ بھی فرمایا آگے کہ بعض مرتبہ انسان اپنے گناہوں کی وجہ سے جہنم کے دروازے تک پہنچ جاتا ہے، اتنا قریب کہ پاؤں اٹھائے گا تو جہنم کے اندر پڑے گا، لیکن اپنی زبان سے کوئی اچھی بات، اچھا کلمہ کہہ دیتا ہے کہ اس کی برکت سے اللہ تعالیٰ اس کو جنت کے باغوں میں پہنچا دیتے ہیں۔ کہ روزوں کی حفاظت کیجیے، فرشتے متعین ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ کا علم بھی ہے، اور یہ ساری چیزیں اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے متعین ہیں۔ اپنے ہاتھ اور پاؤں کی حفاظت کیجیے، اپنی زبان کی حفاظت کیجیے۔ بعض اللہ والے یہ بھی فرماتے ہیں
کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ان ساری باتوں کو لکھ رہے ہیں، اور قیامت کے دن سب سے زیادہ انسان جو پھنسے گا وہ اپنے گناہوں کی وجہ سے، اور خاص کر اپنے زبان کی گناہوں کی وجہ سے پھنسے گا۔ ایک حدیث میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جہنم میں جسم کے جس حصے کے زیادہ گناہوں کی وجہ سے زیادہ لوگ جہنم میں جائیں گے، وہ جسم کا حصہ انسان کی زبان ہوگی۔ یعنی جہنم میں جانے والوں کی ایک بڑی تعداد اپنے زبان کے غلط استعمال کی وجہ سے جائے گی۔ ایک حدیث میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی ارشاد فرمایا کہ جس حدیث کو سامنے رکھتے ہوئے بعض ائمہ فرماتے ہیں جھوٹ بولنے سے روزہ ٹوٹ جاتا ہے، جس طرح کھانے پینے سے ٹوٹتا ہے، غیبت کرنے سے بھی روزہ ٹوٹتا ہے، چغلی کرنے سے بھی ٹوٹتا ہے، مذاق میں بھی جھوٹ بولنا یہ بھی حرام اور منع ہے، اس کی بھی کوئی گنجائش نہیں ہے۔ اپنے روزوں کی حفاظت کیجیے۔ گرما کی اس موسم میں جب ٹیمپریچر 40 اور 42 تک پہنچ جائے، ایسے موقع پر صبح سے لے کر شام تک اپنے آپ کو بھوک اور پیاس میں مبتلا رکھتے ہوئے آخر میں اگر ثواب بھی نہ ملے تو پھر معاملہ ایسا ہوگا دنیا بھی ہاتھ سے گئی اور آخرت بھی ہاتھ سے گئی۔ ترجمہ دیکھ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں ہم نے انسان کو پیدا کیا ہے اور ہم اس کے دل میں آنے والے خیالات کو بھی جانتے ہیں، اور ہم اس کی جان کی رگ سے بھی زیادہ قریب ہیں، اور جب وہ کوئی کام کرتا ہے تو اس کے دائیں بائیں فرشتے متعین ہیں جو اس کے کاموں کو لکھ لیتے ہیں۔ جو بھی وہ بات اپنی زبان سے کہتا ہے اس پر ایسا نگران فرشتہ متعین ہے جو مستعد اور تیار ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ جو باتیں کہی گئی ہیں سنی گئی ہیں، اللہ تعالیٰ کہنے والے اور سننے والوں کو صحیح سمجھنے اور عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین۔ آخر دعوانا الحمدللہ۔